صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے. میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بابرکت موضوع کے حوالے سے اپنے اکابر میں سے بعض اکابر کی تحریرات کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک شیر خارگی کے حوالے سے جب مکمل ہوئی اور دودھ چھڑایا گیا تو دودھ چھڑانے کے ساتھ ہی جو سب سے پہلا کلام آپ نے فرمایا وہ یہ تھا: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب مزید آپ کی تھوڑی سی عمر بڑھی تو آپ باہر تشریف لے جاتے تھے اور ہم عمر بچے جو کھیل رہے ہوتے تھے آپ انہیں دیکھتے تھے لیکن کھیل میں شریک نہیں ہوتے تھے. تو طبعی سنجیدگی، طبعی پاکیزگی اللہ رب العزت نے شروع ہی سے عطا فرمائی تھی. صاحب رحمت للعالمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا. جہاں جہاں ہمارا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا. درود شریف پڑھ لیجیے. درود شریف کے دیگر فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس میں دو ہی تذکرے ہوتے ہیں. ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا ہے. یعنی پڑھنے والا اللہ سے درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے، اور یہ خود اللہ رب العزت کو مطلوب ہے کہ بندے یہ اللہ سے درخواست کریں. تو یوں سمجھیے کہ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اپنی قسمت پہ رش کرے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بھی بلند فرماتے ہیں. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، اوصاف کریمہ
اور حلیہ مبارک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، اوصاف کریمہ اور خصائل شریفہ کا ذکر حضرت سیدنا حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ماموں ہیں، انہوں نے بہت ہی جامع اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، اوصاف کریمہ اور خصائل شریفہ کا ذکر حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند اور حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ماموں ہیں، بہت ہی جامع اور بلیغ انداز میں کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے۔ اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا۔ اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، خاموشی اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے۔ اس کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں کہ اچھی طرح الفاظ ادا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ متکبروں کی طرح بے توجہی و بے نیازی کے ساتھ ادھ کٹے الفاظ استعمال بیان نہ فرماتے۔ گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے اور اسی طرح اختتام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی، نہ زیادہ اختصار ہوتا۔ بہت لمبی گفتگو نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی بہت مختصر، یعنی اعتدال کے ساتھ۔ لمبی گفتگو میں جو بلا وجہ لمبی گفتگو ہو تو بعض اوقات سامعین مقصد کو بھول جاتے ہیں، بہت مختصر ہو تو پہلے کی طرح ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، تو معتدل گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج و نرم گفتار تھے، درست خو اور بے مروت نہ تھے، سخت طبیعت والے اور بے مروت نہیں تھے، نہ کسی کی اہانت کرتے تھے اور نہ اپنے لیے اہانت پسند کرتے تھے، یعنی باوقار و ذی وقار، خود بھی باوقار تھے اور لوگوں کے لیے بھی وقار کو پسند فرماتے تھے۔ نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے، خواہ کتنی ہی قلیل ہو، اتنی قلیل کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے، تب بھی بہت قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے کہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اس کی برائی نہ فرماتے، چاہے کم قیمت ہو یا معمولی سی ہو، حتیٰ کہ دور سے دیکھنے میں نظر بھی نہ آئے، لیکن چونکہ اللہ کی نعمت ہے تو انتہائی قدر بھی فرماتے اور اس میں کوئی خامی نہیں تلاش کرتے، نہ بیان فرماتے۔ دنیا اور دنیا سے متعلق جو چیز ہوتی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا۔ کوئی دنیاوی نقصان کا معاملہ ہو جائے، دنیاوی کوتاہی ہو جائے تو غصہ نہ آتا۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال خدمت عالی میں رہا. میں چھوٹا تھا, گھر میں آنا جانا تھا, تو 10 سال میں مار پیٹ تو دور کی بات ہے, گالی گلوچ تو دور کی بات ہے, کبھی ایک دفعہ ڈانٹا بھی نہیں مجھے پورے 10 سال. دنیا اور دنیا سے متعلق جو چیز ہوتی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا, لیکن جب خدا کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی, یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیتے. یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہمارا معاملہ اس کا الٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پامال ہو رہے ہوں تو ہمارے سروں پر جوں تک نہیں رینگتی. ہمارا کوئی معاملہ متاثر ہو رہا ہو تو اس موقع پر ہمارا غصہ اور ہمارا اپنے آپ سے باہر ہونا وہ قابل غور ہوتا ہے. انتہائی افسوس ہے. چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو معاشرتی طور پر یہ بات ہر شخص سمجھتا ہے کہ بالکل واضح ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کو دیکھنے یا پوچھنے آتے ہیں تو سب اس کی صحت, اس کی دنیا اور اس کے ذاتی امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کوئی بھی اس کی آخرت اور روحانی ترقی کے حوالے سے بات نہیں کرتا. اگر کوئی شخص کر بھی دے تو جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں سب اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. مثلا اگر وہ شخص 3-4 دن سے بیمار ہے, آنے والا جو آئے گا وہ اس کی خوراک کے بارے میں, دوا کے بارے میں, آرام کے بارے میں, کاروبار کے بارے میں پوچھے گا. کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ اتنے دن سے بیمار ہے, کیا نمازوں کی ادائیگی کا سلسلہ ہے. اگر کوئی پوچھ لے تو وہ سارے کے سارے اس پر پل پڑتے ہیں کہ وہ اتنے دن سے بیمار ہے تو میں نماز کی پڑھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک مثال ہے. مجموعی طور پر یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رچ بس گئی ہے کہ دنیاوی نقصان گوارا نہیں ہے, آخرت کا نقصان الیاذ باللہ جتنا ہوتا ہے ہو جائے. اور آخرت کے حوالے سے فکر مند کرنے والا ہمیں سب سے برا لگتا ہے. شادی بیاہ کے مواقع ہوں یا غمی خوشی کے مواقع ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کی قربانی دی جاتی ہے, دنیاوی تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے. اچھے خاصے دیندار سمجھدار کہلانے والے لوگ, خانقاہوں سے متعلق لوگ, خانقاہی شناخت رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح پامال کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. جب کسی خیر کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو معلوم نہیں کہ ان کی نسبت کہاں چلی جاتی. کوئی شعبہ ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون. گناہ ہو جاتا ہے, ہر شخص سے ہوتا ہے, لیکن اتنی جرأت کے گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اتنی جرأت کے گناہ کرنے والا اپنے آپ کو حق پہ سمجھے اور باقی لوگوں کو غلط سمجھے, یہ بہت ہی اذیت کی بات. اس میں ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کے مفاہیم کو سلب نہ کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ چاہے بھی تو ہدایت کی طرف نہ آ سکے, کہیں ایسا نہ ہو کہ موجود نعمتیں چھن جائیں اس سے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر شخص خوش رہے, آخری دور پار کا جو رشتہ دار ہے وہ بھی خوش رہے. نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو نظر انداز کرتے ہیں. بھول کر بھی اس کا کوئی خیال نہیں کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے. ہمارے محترم حاجی اصغر صاحب کے ہاں شادیوں کا سلسلہ ہے قریب میں, تو چونکہ الحمدللہ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات ہیں, ان کی برکات ہیں کہ جو 5 شادیاں ہوئیں 5 بچوں کی, اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوشش کی گئی کہ کہیں بھی سنن مبارکہ کی پامالی نہ ہو. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت اور ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جہیز سے اللہ نے محفوظ فرمایا اور دیگر جو ناپسندیدہ
کیفیات ہیں، ناپسندیدہ افعال ہیں، ان سے محفوظ فرمائے۔ بہت سے لوگ تو یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہیز کے بغیر شادی ہو۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی مشہور کیا کہ 2 کنٹینرز وہ جہیز کے آئے تھے۔ میں نے کہا مجھے بھی بتاؤ وہ کہاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ جی وہ آپ کے لیے آسان اس لیے کہ آپ کا ماحول ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں نہیں ماحول بناتے؟ یہ آپ کا ماحول ہے، میں بھی تو آپ ہی میں شامل ہوں نا، آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، اور اس میں شک نہیں کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ تو آپ سے ایک کمتر اور نکما آدمی اگر ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کیوں نہیں بناتے؟ تو حاجی اصغر صاحب نے اس موقع پر کہا کہ جی وہ ہم بارات کا سلسلہ بالکل نہیں کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی یہ احساس ہوا کہ ان کا ذوق تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے ان کی صفات میں، لیکن کیا یہ سروائیو کر جائیں گے؟ رانا برادری یہ تو اگر فکر آخرت نہ ہو تو رانا صاحب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، بھی کوئی اندر نہیں جائے گا سوائے رانوں کے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، کسی فرد کو متعین نہیں کر رہا، 3 میں نہ 13 میں، لیکن رانا ہے تو لہذا سب سے آگے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سب سے اعلیٰ نسب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ نسب کے باوجود ایمان اور عمل کی اہمیت کو بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مولانا عثمان صاحب مولانا کہنے کے بجائے رانا کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نزدیک لفظ مولانا سے زیادہ کوئی باوقار لفظ نہیں ہے، اور میں مولانا عثمان صاحب کو لفظ مولانا کہہ کے اس لیے بلاتا ہوں کہ میں اس کو باوقار سمجھتا ہوں، لیکن مولانا عثمان صاحب اشتہار میں نام میں رانا نہ ہو تو ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ خود انہوں نے ایک لطیفہ سنایا، وہ انہی سے سن لیجئے گا، میں سناؤں گا تو بہرحال ہمارے بڑے ہی مکرم ہیں، بڑے ہی محترم ہیں، کئی نسبتوں سے ہمارے مخدوم ہیں، ان کے تائجی سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ اس کے جو اثرات ہیں سبحان اللہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے۔ یہ جتنی علمی نسبتیں ہیں، حفظ قرآن کی نسبتیں، یہ سب انہی کی دعاؤں اور کوششوں کا ثمرہ ہے۔ بہرحال ایک بے مقصد نشہ ہے، کچھ بھی حاصل نہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک رانا صاحب ہمارے پاس آیا کرتے تھے، حضرت کو کیا اللہ تعالیٰ نے نوازا، سبحان اللہ، حضرت اکرام کیا کرتے تھے، تو وہ خیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، بہت ہی معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں اللہ کے لیے معذرت کرتا ہوں، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں۔ تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی مصالحت کروائی، تو وہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی برادری کے تھے، تو اب میو برادری تو اگر دینی نسبت نہ ہو تو سوائے جہالت اور اجڑ پن کے ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے خیر کی طرف متوجہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب تے نے تو ہماری ناک کٹوا دی۔ حضرت نے فرمایا بھائی آپ بہتر سمجھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میری تو ناک ہی نہیں، ناک ہوتی تو کٹتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس وہ صاحب آیا کرتے تھے، تو ہم بڑے ادب سے، منت سماجت سے وہ دینی معاشرت اور اخلاق نبوی کو ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا، وہ خیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اس کے آثار یوں ظاہر ہوئے کہ گھر میں جو بہت زیادہ تلخی بدتمیزی ہوا کرتی تھی وہ تہذیب سے بدلتی چلی گئی، نرمی آنا شروع ہو گئی، گھر والوں کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب صفات آنا شروع ہوئیں۔ تو گھر والے بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ بھی رانا تھے، وہ خیر اللہ نے کرم فرمایا، بہتری آئی۔
تو حضرت غالباً اس علاقے میں تشریف لے گئے، تو حضرت نے یہ سوچ کر کے انہیں بتاؤں کہ میں آپ کے علاقے میں ہوں، تو جب آپ فارغ ہوں تو مجھے ملیے گا. تو حضرت نے فون کروایا یا خود فون کیا، تو اتفاق سے وہ فون ان کی اہلیہ نے اٹھایا. تو حضرت نے اپنا فرمایا کہ میں بات کر رہا ہوں. پوچھا کہ رانا صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ رانا صاحب جو ہیں وہ کہیں کام گئے ہوئے ہیں. حضرت نے اپنا بتایا کہ یہ کہیے گا کہ میرا کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ ملنا چاہتے ہیں، جب آپ فارغ ہوں تو آئیے گا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اگلی جو بات ہے میں وہ جو رانا صاحب ہے انہی کی زبانی سناتا ہوں. اور شام میں آئے، مجھ سے ملے، کہنے لگے حضرت آج تو بڑا عجیب معاملہ ہوا. تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ تو رانا صاحب نے اپنے انداز میں سنایا. اب وہ جو رانگڑی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا، میں ابھی تک گرد راہ میں ہوں، اس کی ادائیگی میرے لیے بہت مشکل ہے. خیر، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو گھر والوں نے کہا وہ فون آیا تھا اس کا. کس کا؟ اور اسی کا جس نے تجھے انسان بنایا. خیر، یہ اخلاق نبوی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ باوقار بھی تھے، ذی وقار بھی تھے، کسی کی توہین نہیں فرماتے تھے، ہر ایک کی تکریم فرماتے تھے. تو حاجی اصغر صاحب کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ بارات ہم نہیں لے کر جائیں گے. تو مجھے تھوڑی سی پریشانی یہ ہوئی کہ ان کا جذبہ تو قابل قدر ہے، لیکن یہ کیسے کریں گے؟ تو بہرحال بڑی خوشی ہوئی. اب وہ یہ ہے کہ ماحول تو پھر خود بنانے سے بنتا ہے، اس کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دینی ماحول اختیار کیا تو انہیں اپنے تمام خاندان سے کٹنا پڑا. خود نہیں کٹے، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. ظاہر ہے کہ پھر والد صاحب نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ کسی بھی تعلق کی قربانی دی جا سکتی ہے، سنت کی قربانی نہیں دی جا سکتی. تو ان کا احسان ہے کہ ان کی برکت سے ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہل بندے کو کرنی ہوتی. دنیا اور دنیا سے متعلق جو چیز ہوتی اس پر آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب خدا کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا نہ اس کے لیے انتقام لیتے. ذاتی نقصان ہو جائے، کسی نے کچھ کہہ دیا، غصہ نہیں آتا. دین کے بارے میں معافی نہیں تھی، اپنی ذات کے بارے میں کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی برا بھلا نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے. جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے. گفتگو کرتے وقت داہنے ہاتھ کے ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے، اس بات کیا کرتے. غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روح انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے اور اعراض فرما لیتے. خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے. آپ کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، کھلکھلا کے یا قہقہ لگا کے ہنسنا یہ معمول شریف نہیں تھا. آپ کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ کے دندان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے ظاہر ہوتے. صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرد خاندان تھے اور جن کو علم و واقفیت کے بہترین ذرائع اور مواقع حاصل تھے اور جن کی نظر
نفسیات انسانی اور اخلاقی باریکیوں پر بہت گہری تھی، قریب ترین اشخاص میں سے تھے، اور اسی کے ساتھ وصف و بیاں اور منظر کشی میں بھی آپ کو سب سے زیادہ قدرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد کلامی اور بے حیائی اور بے شرمی سے دور تھے۔ بری گفتگو، بے حیائی والی گفتگو، بے شرمی والی گفتگو سے کوسوں دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو فنا ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو فنا ہیں لوگ، ان میں یہ وصف آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، پوری حیات طیبہ میں ایک جملہ بھی بے شرمی والا، یہ بے حیائی والا، یہ بدتمیزی والا آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، پوری زندگی میں نے ان کی زبان سے کبھی کوئی گالی نہیں سنی، پوری زندگی میں نے کوئی بات ایسی نہیں سنی کہ جس کا مفہوم بے حیائی کے حوالے سے متعین ہوتا ہو۔ پوری زندگی بے حیائی بری چیز ہے، بد کلامی بری چیز ہے، گالی بہت بری چیز ہے، یہ میں نے کتاب میں بعد میں پڑھا، لیکن اس سے پہلے مجھے نفرت اس لیے تھی کہ میں نے اپنے والد سے کبھی ایسا کوئی جملہ نہیں سنا۔ الحمدللہ پوری زندگی میں۔ پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑا سا نہیں، اچھا خاصا پریشانی کا معاملہ یہ ہوا کہ بہت سے اہل علم کی مجالس میں جانا ہوا، اور سنا تو وہ بے دھڑک گالی بھی دے رہے، اخلاقیات کی مجلس ہے، تصوف کی مجلس میں بے حیائی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، بے شرمی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی، لیکن تسلی ہوئی جب سیرت مبارکہ کے یہ پہلو سامنے کہ سرکار ایسی بات نہیں کرتے۔ کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے۔ ایک خطیب کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لوگ ان کو بہت سنتے ہیں۔ میرے کزن ہیں کراچی میں، انہوں نے تذکرہ کیا، تو قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا تو وہ کہنے لگے کہ ان کا تھوڑا سا بے باک انداز ہے، وہ اس لیے ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے ان کے قریب آئیں، اور بہت قریب آتے ہیں، جمعے میں ان کے ہاں بہت رش ہوتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں ان کے کلپ سنتا ہوں اور کبھی کبھار ان کے ہاں جاتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ اچھی سوچ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے آئیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، کیا ان کے کلپ آپ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں؟ اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی کی موجودگی میں سن سکتے ہیں؟ کہنے لگے میری سمجھ میں بات آ گئی۔ میں نے عرض کیا کہ جو خطیب ہوا کرتا ہے یا رہنما ہوا کرتا ہے یا واعظ ہوا کرتا ہے یا شیخ یا پیر طریقت ہوا کرتا ہے، وہ باپ کی جگہ ہوا کرتا ہے، باپ کی طرح ہوا کرتا ہے۔ میں اپنی اولاد کے ساتھ موجود ہوں تب بھی ان کی گفتگو اطمینان کا باعث ہوتی ہے، میری عدم موجودگی میں میری اولاد ان کے ہاں جائے گی تب بھی مجھے تسلی ہوگی کہ کوئی ایسی بات ان کی زبان سے نہیں نکلے گی کہ جو میرے لیے یا میرے بچوں کے لیے باعث ندامت اور باعث شرمندگی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں، ہر موضوع پہ، ہر طبقے اور ہر فرد کی رہنمائی کا مضمون اور موضوع اختیار فرمایا، اور بغیر کسی بے حیائی کی بات کے اختیار فرمایا۔ جب میں اور آپ دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سامع یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نیا آنے والا شخص ظاہر ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس نے دین نہیں پڑھا، سیرت مبارکہ نہیں پڑھی، وہ آپ کو دیکھ کر کے اندازہ کرے گا کہ سرکار کیسے تھے۔ اگر آپ کی پوری زندگی کی گفتگو کو جمع کر لیا جائے
اس میں ایک بھی پہلو بے حیائی کا نہیں ہے تو وہ اس کو نتیجہ مرتب کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با حیا تھے اور بے حیائی سے کوسوں دور تھے. اور وہ چاہے گا کہ صرف میں ہی نہیں میری نسلیں ان سے استفادہ کریں. اور اگر آپ نے احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا اور بے حیائی کی گفتگو کی تو سامع وقتی طور پر تو سن لے گا, تھوڑا سا ہنس بھی لے گا, جو کہ آپ کا مقصد تھا پورا ہو جائے گا, چسکے لے لیے, لیکن اپنے بچوں کو نہیں بھیجے گا کہ میں ان کے اخلاق خراب نہیں کرنا چاہتا. ہمارا ایک اور دوہرا معیار ہے کہ جب بچے اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں تو ہم ان کا اکرام کرتے ہیں, ان کے بغیر آتے ہیں تو ہم اکرام نہیں کرتے. ہمارا خیال ہوتا ہے بچے ہیں, نہیں, ایک ایک بات بچے کے ذہن پہ نقش ہوتی ہے. جیسے آپ والدین کی موجودگی میں اکرام کر رہے ہیں, اگر بعد میں آپ کریں گے ویسا ہی اکرام تو اس بچے کے لیے آپ آئیڈیل ہوں گے, وہ چاہے گا کہ آپ جیسا بنیں. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بچے کو لفظ نہیں آتا لیکن وہ دل میں طے کر چکا ہوگا کہ یہ منافق ہے. جب میں ابا کے ساتھ آیا تھا تو اکرام ہو رہا تھا اور اب مجھے پوچھ ہی نہیں رہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث پاک میں ثابت ہے کہ چھوٹے بچوں کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے. سب سے بڑی ذات چھوٹے بچوں کو خود سلام کر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد کلامی اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے. آپ کو بے شرمی اور بے حیائی کی باتوں سے طبعاً نفرت تھی. چنانچہ آپ غور کیجئے گا کہ ایسے افراد اور ایسی پاکیزہ شخصیات کہ جو ان کی پوری گفتگو میں کبھی بھی بے حیائی و بے شرمی کی بات نہیں ہوتی, حالانکہ وہ ہماری طرح ہی انسان ہیں, تو دل کے کسی گوشے میں سے یہ آواز آ رہی ہوتی کہ یار یہ انسان نہیں ہے, فرشتہ ہے. یہ انسان نہیں ہے, فرشتہ ہے. یہ باتیں صرف کرنے کے لیے نہیں, کرنے پر بھی اجر ہے. یہ باتیں سمجھنے, سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے. طے کر لیجئے کہ حیا اور پاکیزگی ہمیشہ پیش نظر رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ آپ طبعاً بد کلامی اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے اور تکلفاً بھی ایسی کوئی بات آپ سے سرزد نہیں ہوتی تھی. بازاروں میں آپ کبھی آواز بلند نہ فرماتے. میں اور آپ دیکھیں ہم کیسی بات کرتے ہیں, ہمارا کیا انداز ہوتا ہے. حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو. کسی خادم یا عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ ہمارا دین ہے. اور ہم خواتین پہ ہاتھ اٹھا کر مغرب کو, یورپ و امریکہ کو, دنیا داروں کو, دین سے بیزار لوگوں کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دین پہ انگلی اٹھائیں. جی, نہ آپ نے کسی ماتحت پہ ہاتھ اٹھایا, نہ کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھایا. ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نااہلی کی بنا پر وہ لوگ جو موقع کے متلاشی ہیں وہ ہم پر نہیں, ہمارے نبی پر اور ہمارے نبی کے دین پر انگلی اٹھاتے ہیں. یہ ہماری نااہلی اور نالائقی. اذان آپ نے سنی, ابھی یہ تذکرہ ہوا
کہ جب جب اور جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک تقریب میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بہت بڑے ماہر ہیں، کسی شعبے کا تذکرہ کیا تو یہ فرماتے ہیں کہ پوری تحقیق کی گئی ہے کہ دنیا میں اوقات کا فرق ہے نا، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، اتنے گھنٹے کا فرق ہے وغیرہ وغیرہ، تو اذان ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، پوری دنیا۔ یہ اوقات کا جو فرق ہے یہ محض فرق نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، بلکہ انہوں نے لفظ یہ جملہ ادا کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ۔ کسی خادم یا عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ انشاءاللہ یہاں سے ہی اس تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ احساس ہو کہ میری اس کوتاہی، یہ میری کوتاہی محض کوتاہی نہیں ہے بلکہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دیکھیے جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں اور کوئی کوتاہی ہم سے سرزد ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے۔ آج ہم دنیا بھر میں بدنام اس لیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک نے کوتاہی کی، دو نے کی، تین نے کی، چار نے کی، 100 نے کی، لوگوں نے ان کی وجہ سے پورے ملک کے بارے میں یہی تصور قائم کیا کہ یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری کلیہ ہے کہ جو شخص جس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے اچھے اعمال ہوں تو جس کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی طرف اچھائی کی نسبت ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ نمائندگی کرنے والوں کو فکر مندی میسر نہ ہو اور وہ بےہودگی کر رہے ہوں تو پھر وہ جس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، نادان لوگ یا دین سے بیزار لوگ، اس کی طرف پھر وہ خامی کی نسبت کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے بہت ہی زیادہ درگزر کا معاملہ فرمایا ہے، تو اس کو بطور خاص ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آج مغرب کے جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں وہ یہی ہیں۔ وہ ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، حالانکہ اسلام سب سے زیادہ حقوق خواتین کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح سمجھ اور اعلیٰ درجے کا فہم اور اعلیٰ درجے کا اخلاص نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔